والمكذبين بعذابه ما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي العامل المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود پاک کا نظام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ نبی اور آل نبی کے نام پر باواز بلند پڑھیں اکبر. رات تو کافی ہو چکی ہے اور اس کا اثر بھی رہا ہے. جانے والے جا رہے ہیں لیکن جو بیٹھے ہیں اور جو بیٹھنا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے بیٹھے کہ جب یہاں سے اٹھیں تو کچھ لے کے ہے نا. دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ محفل کوئی عام محفل نہیں اور جس ذات سے یہ محفل منسوب ہے وہ ذات بھی کوئی عام ذات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس ذات کی ذکر کی محفل ہے کہ جس ذات کے دربار میں اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو منصبہ ولایت بھی عطا ہو جاتا ہے. چور جاتا ہے تو قطب بن جاتا ہے اور نگاہ توجہ اگر کافر پہ ڈال دیا جاتا ہے تو منصبہ ابدالیت. واہ واہ. تو آپ یہاں بیٹھے ہیں. دیکھیں میں جو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو کچھ لے کے بیٹھے. سمجھنے کہ نہیں سمجھنے؟ سب کے گھر میں کچھ اپنی پریشانیاں ہیں. کوئی نہ کوئی تکلیف ہے, کوئی کسی میں پریشان ہے, کوئی کسی میں پریشان ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی پریشانی اپنے دلوں میں لے کر بیٹھیں اور یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ آج اس غوث اعظم کے ذکر کی محفل سے ہماری وہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. لیکن تقریر کا تو وقت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 1 بجے ہے, آپ بھی جو نیند میں لگ رہے ہیں. آگے والے تو تھوڑا بول رہے ہیں لیکن پیچھے والے بڑے ہی خاموش ہیں. جاگ رہے ہیں؟ جو جاگ نہیں رہا ہے ہاتھ اٹھائے. جسم تو ہے تو ماشاءاللہ بھی آپ نے بہت ہی شاندار خطاب کی سماعت فرمایا اور عمدہ لہجوں میں بہترین آواز میں نعتوں محبت کی سماعت فرمائی. میرے پاس تو وہ آواز ہے نہیں لیکن جو ہے ہمارے ساتھیوں کا کہنا کیا کہوں, ہم سے بڑے ہیں, حکم ہوا تو کچھ اشعار اور یہی اشعار جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کیسا سنتے ہیں اور کیسا سناتے ہیں. ٹھیک ہے, آواز تو اپنی خاص نہیں ہے لیکن میں کچھ اشعار پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں مولا علی کی شان میں. ایک بار میں پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا کہ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. آواز
پہ نہ جائیں، اشعار پہ جائیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور اگر وہ بات حقیقت ہے، سچ ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے، دل میں اتر رہی ہے، تو مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بیڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، بیڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو، قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اور عقیدے کا شعر پڑھ رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، خطائیں بخشوانے کو، نام بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اور جو بھی علی کے در کا غلام ہے، اس شعر سما فرمائے کہ در حیدر سے نسبت ہے، نہیں پرواہ زمانے کی، در حیدر سے نسبت ہے، نہیں پرواہ زمانے کی، در حیدر سے نسبت ہے، نہیں پرواہ زمانے کی، میرے سارے گھرانے کو، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے، بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ کہ زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، کہ زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، میری عزت بچانے کو، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے، بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آج ہم عرس شہید بابا وجسم غوث الورا کے ذکر کی محفل میں حاضر ہیں، باری تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ دیکھیں، آج کا جو دن ہے، یعنی آج کی جو تاریخ ہے، یہ بہت اہم تاریخ ہے۔ آج ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے، ربیع الثانی کی یا ربیع الاخر کہتے ہیں، 11 تاریخ، جسے ہم 11ویں کے نام سے جانتے ہیں۔
ہے نا؟ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم اسے 11ویں بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں نسبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب کسی عظیم چیز کی نسبت، کسی اعلیٰ چیز کی نسبت، کسی بلند چیز کی نسبت، کسی مشہور چیز کی نسبت کسی چیز سے ہو جاتی ہے تو وہ چیز بھی بلند و مشہور ہو جائے گا، ہے نا؟ ہر مہینوں کی طرح اور بھی مہینے ہیں، اور ان مہینوں میں جو تاریخیں آتی ہیں وہ اور بھی تاریخوں کی طرح ہیں، لیکن اس مہینے کی جو 11 تاریخ ہے، یہ 11 تاریخ ہم قادریوں کے لیے ایک الگ مقام رکھتے ہیں، کیونکہ اس 11 تاریخ کو جس ذات سے نسبت حاصل ہے وہ ذات بہت عظیم ذات ہے، جسے ہم سید عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں نا، میں نے اچھے کو دیکھا ہے، جب اس مہینے کا ذکر آتا ہے نا تو ربیع الاخر کا نہیں کہتے، ربیع الثانی نہیں کہتے، بلکہ 11ویں والا مہینہ کر کے یاد کرتے ہیں۔ آپ لوگ حاضر ہیں؟ حاضر ہیں تو میں گفتگو کروں ورنہ میں رکھوں چھوڑوں؟ حاضر ہیں؟ بولتے سبحان اللہ۔ نسبتوں کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں یہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اس مہینے کا نام نہیں جانتے، بلکہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ اس مہینے کا نام بھی جانتے ہیں، لیکن جب اس مہینے کا ذکر کرتے ہیں، اس مہینے کو یاد کرتے ہیں تو 11ویں شریف والا مہینہ کہتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کو نسبت غوث اعظم ملی۔ آج الحمدللہ ہم اسی ذات کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ کچھ باتیں آج آپ کے درمیان کروں گا اور اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا۔ سید عبد القادر جیلانی سب کو معلوم ہے آپ کا نام، یہ جو جیلانی لگا ہے نام کے ساتھ جیلانی لگا ہے، جیلان ایک جگہ ہے جہاں پر حضور غوث اعظم کی ولادت ہے، وہاں پر حضور غوث اعظم پیدا ہوئے، پلے، بنیادی تعلیم حاصل کی، وہاں پر اپنا بچپنا گزارا۔ تو یہ جیلانی جو ہے یہ جیلان سے منسوب ہے، اور آپ کا نام عبد القادر ہے، اور نام کے ساتھ جو سید لگا ہے اس سے بھی آپ واقف۔ یہ سید ہمیں بتا رہا ہے کہ میرا غوث آل نبی ہے، اولاد علی ہے، اولاد فاطمہ ہے، اور میرے غوث کو یہ شرف حاصل ہے کہ میرا غوث نجیب الطرفین سید ہے۔ بولو، یعنی باپ بھی سید ہے اور ماں بھی سیدہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حسنی حسینی سید ہے۔ غوث اعظم والد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، یعنی غوث اعظم کا جو سلسلہ نسب والد کی طرف سے ہے وہ امام حسن سے جا کے ملتا ہے، اور جو سلسلہ نسب والدہ کی طرف سے ہے وہ امام حسین سے جا کے ملتا ہے۔ بول دو سبحان اللہ۔ یعنی حسنی اور حسینی سید ہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہجنات۔ سبحان اللہ۔ تو جو ہے ماشاءاللہ ہم لوگ غوث اعظم کے غلام ہیں، غوث اعظم کے چہنے والے ہیں۔ دیکھیں یہ جو غلامی ہے، میں نسبتوں کا بات کر رہا تھا، ماشاءاللہ انہوں نے میرا تعارف کرایا اور ہم لوگوں نے میرا تعارف کرایا، بات آ گئی ہے، میں کر کے آگے گئی ہوں کہ ٹھیک ہے جو کہا ماشاءاللہ ان کی محبت ہے، ان کا مجھ سے لگاؤ ہے، ان کا مجھ سے پیار ہے، لیکن میں خود کو کیا سمجھتا ہوں، میں وہ الحمدللہ اس فقیر کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں بھی نجیب الطرفین سید ہوں۔
اور ساتھ ہی ساتھ میں حسنی حسینی سید ہوں۔ سبحان اللہ، میری ماں بھی سیدہ ہے اور میرا باپ بھی سید ہے، یعنی میں آل نبی ہوں، اولاد علی ہوں، اولاد فاطمہ ہوں، اولاد حسنین کریمین ہوں، لیکن مجھے جتنا ناز آل نبی ہونے پر ہے، مجھے جتنا ناز اولاد علی ہونے پر ہے، مجھے جتنا ناز اولاد فاطمہ ہونے پر ہے، مجھے جتنا ناز اولاد حسنین کریمین ہونے پر ہے، اس سے زیادہ، اس سے کئی ہزار گنا زیادہ مجھے اس بات پر ناز ہے کہ میں ان آقاؤں کا غلام ہوں۔ ماشاءاللہ، اور یہ میں خود کو ان آقاؤں کا غلام پہلے سمجھتا ہوں، ان کی البت، کیونکہ یہ ایسا غلامی کا رشتہ ہے، یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے غوث اعظم سے، یہ وہ رشتہ ہے کہ اگر یہ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے پھر غوث اعظم کا مرید زمانوں سے روتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جب اس غلامی کی رسی کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں تو کیا دبے جس پہ حمایت کو پنجے کا پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ وہ غلامی کا رشتہ ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ قادری ہیں، غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ نسبت، یہ غلامی کا رشتہ صرف اس دنیا میں کام نہیں آتا بلکہ آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ جو اس رشتے سے مضبوطی کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، وہاں بھی کامیاب۔ اسی کو میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، مسلک ماتریدی کے ترجمان، سنیوں کی جان، اہل سنت کی پہچان، امام احمد رضا خان نور اللہ مرکز ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سر ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ جو نسبت ہے یہ بڑی عظیم نسبت ہے۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں مقام غوث اعظم کا سمجھ نہیں سکتے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غوث اعظم کا جو مقام ہے نا ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں غوث اعظم کی شان بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، شان بیان کرنے کے لیے، مقام بیان کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے مقام کو جانا جائے، اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت، ان کی شان اتنی بلند ہے کہ ہم ان کی شان کو جان ہی نہیں سکتے۔ نہ ہمارے پاس اتنا علم ہے، نہ اتنی صلاحیت ہے، نہ اتنا فہم ہے، نہ اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم غوث اعظم کے مقام کو سمجھ سکیں۔ ہم جو یہاں بیٹھ کر غوث اعظم کے بارے میں، غوث اعظم کی تعریف میں کہتے ہیں، یہ فقط ذکر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ زور سے بولو، ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہم ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے غلاموں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ ان کے غلاموں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اگر غوث اعظم کی نگاہ توجہ ہم پر پڑ گئی، غوث اعظم نے نگاہ کرم ہم پر ڈال دی تو ہمارے سارے بگڑے ہوئے کام بنتے ہوئے ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم ذکر کریں گے، ہم شان بیان کریں گے۔ غوث اعظم کے وہ ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء کرام نے اس کو شان بیان کیا، بڑے بڑے اولیاء کرام۔ یہاں عالم کی بات نہیں کر رہا، نہ کسی محدث کی بات کر رہا، نہ کسی مفسر کی بات کر رہا، نہ کسی مجدد کی بات کر رہا، میں یہاں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب ولایت عطا کیا، یعنی جو خود اللہ کے ولی ہیں۔ ان لوگوں نے جب غوث اعظم کی رفعت شان کو دیکھا، اور ایک چیز میں آپ کو اور عرض کرتا چلوں کہ غوث اعظم کا ذکر صرف غوث اعظم کے زمانے اور غوث اعظم کے باپ والوں نے نہیں کیا، بلکہ غوث اعظم وہ ذات ہے
جس کا ذکر غوث اعظم سے پہلے کے بھی اولیاء کرام نے کیا. بے شک ان میں چاہے شیخ خلیل بلخی ہو، چاہے شیخ المشائخ ابو عبداللہ علی ہو، اور چاہے 200 سال پہلے کے بزرگ حضرت جنید بغدادی ہو. میں یہاں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کس نے کیا کہا کس نے کیا کہا، لیکن بڑے بڑے اولیاء کرام نے غوث اعظم کا ذکر کیا، ان کی شان بیان فرمائی. میں کس کا بتاؤں کس نے کیا کیا، میں اس کی بات کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ کہ جو اس ہندوستان کا راجہ ہے، جو ہمارا خواجہ ہے، جسے ہم اپنی محبتوں میں عطائے رسول سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتے ہیں. وہ ذات ہے، یاد رکھو، یہ جو اس ذات کا میں نے ذکر کیا غریب نواز، یہ ذات کوئی عام ذات نہیں ہے. یہ بھی اولیاء کرام کے جماعت میں ایک الگ مقام رکھتی ہے. لیکن جب غریب نواز نے غوث اعظم کی شان کو دیکھا، ان کے مقام کو سمجھا، ان کی رفعت شان کو دیکھا، تو فرمایا یا غوث معظم نور ہے، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیراز جلال ارض و سما. فرمایا اے غوث اعظم آپ نور ہدایت ہے، بول دو سبحان اللہ. اور اے غوث اعظم آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مختار. اور آگے فرماتے ہیں میرے غوث، اے میرے شیخ سلطان دو عالم قطب اولا، اے میرے شیخ آپ سلطان دو عالم ہیں، قطب اعلیٰ ہیں. آپ دیکھیں کون فرما رہا ہے؟ غریب نواز. کہ کسی عالم کا قول نہیں، کسی مجدد کا قول نہیں، کسی مفسر کا قول نہیں، کسی محقق کا قول نہیں، بلکہ تاجدار اولیاء کا قول ہے. غریب نواز جیسی ذات کا قول ہے. کیا فرمایا؟ اے غوث اعظم آپ سلطان دو عالم ہیں، آپ قطب اعلیٰ ہیں. اور اے میرے غوث آپ کے مقام کو دیکھ کر، آپ کی رفعت شان کو دیکھ کر، آپ کی شان عظیمت کو دیکھ کر، آپ کے رتبے کو دیکھ کر یہ زمین اور آسمان حیران ہیں. فرمایا آپ کی شان اتنی بلند ہے، اتنی بالا ہے، یہ زمین اور آسمان آپ کی اس شان کو دیکھ کر حیران و پریشان ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ در صدق ہما صدیق و در عدل عدالت چوم اے کانے ہیں عثمانے کریں مانند علی باجود. کتنی بڑی بات. فرمایا ہے میرے غوث آپ صدق میں صدیق اکبر کی طرح ہیں. لیکن آپ بولیں گے تو بولیں گے ورنہ فوراً بدل جائے گا. صدق میں صدیق اکبر کی طرح ہے، عدل میں فاروق اعظم کی طرح ہے. اور اے میرے غوث اعظم آپ عثمان غنی کی طرح کانے حیا ہیں. اے میرے غوث آپ جود و سخاوت میں، بہادری اور شجاعت میں حیدر کرار فاتح خیبر علی ابن ابی طالب کی طرح ہے. گویا میرا غریب نواز یہ فرما رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ غوث اعظم جیسی شخصیت زمانے کو ایسے ہی نہیں ملتی. غوث اعظم زمانے میں ایسے ہی نہیں پیدا ہوتا. غوث اعظم کوئی ایسے ہی نہیں بنتا. جب نبی کا نور، علی کا خون، فاطمہ کی طہارت، حسن کی حکمت، حسین کی استقامت، یہ ساتھ ساتھ جب صدیق اکبر کی صداقت ہو، فاروق اعظم کی عدالت ہو، عثمان غنی کی سخاوت ہو، مولا علی کی شجاعت ہو، جب یہ ساری چیزیں کسی انسان میں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں تب وہ غوث اعظم بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان مختوم ملت، فیضان برہنی شریف. سبحان اللہ. غوث اعظم بہت بڑی ذات کا نام ہے. ان کا مقام، ان کا مرتبہ ہم سمجھ نہیں سکتے. یہ وہ ولی ہے جس نے مادر ذات نہیں کہا جاتا ہے، یعنی جنم جات پیدائشی ولی. سبحان اللہ. اور پیدائشی ولی ایسے ولی کہ
पैदा होते ही इनको अपनी विलायत का इल्म है। तो सुभान अल्लाह। ये खुद फरमाते हैं गौसे आज़म कि जब बचपन का ज़माना था, बचपन के ज़माना में तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो खेलना पसंद करते हैं। तो फरमाते हैं कि जब मैं खेलने के लिए बच्चों के करीब जाता, किसी खेल के करीब जाता, तो एक गैप से आवाज़ आती थी। जैसे ही मैं खेल के लिए आगे बढ़ता तो एक गैप से आवाज़ आती थी, अरे अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुम्हें खेलने के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि तुम एक अजीम मकसद के लिए पैदा किए गए हो। तुम्हें खेलने के लिए नहीं पैदा किया गया। गौसे आज़म फरमाते हैं, जब मैं इस गैबी आवाज़ को सुनता तो मैं डर जाता और घर में भाग जाता। फिर जब अगले दिन खेलने का मन होता, जैसे ही खेत की तरफ जाते, फिर ये आवाज़ आती, फिर गौसे आज़म घर की तरफ चले जाते। तो जब ये मुसलसल कई मरतबा ये हुआ तो गौसे आज़म ने जान लिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे खेलने के लिए तो पैदा नहीं किया, कि मैं एक अजीम मकसद के लिए पैदा किया गया हूँ, जो मकसद अल्लाह उसके रसूल के दीन की तबलीग का मकसद है। और आप देखें, और आगे फरमाते हैं कि जब मैं मकतब जाया करता था, आप देखें मैं ये बता रहा हूँ, जब मैं मकतब जाया करता था, गौसे आज़म फरमाते हैं, तो मैं क्या देखता था कि मेरी चारों जहत, आगे पीछे दाएं बाएं, मेरे साथ फरिश्तों की जमात चल रही है। यानी फरिश्ते मेरे साथ चल रहे हैं। और मैं ये सुनता था कि फरिश्ते ये कहते हुए चलते थे कि ऐ लोगों हट जाओ, ऐ लोगों रास्ता दे दो, ऐ लोगों रास्ता साफ कर दो, एक अल्लाह का वली तशरीफ ला रहा है। और इस एहतमाम के साथ वो गौसे आज़म, बात समझ रहे, मकतब जाता है। यानी गौसे आज़म को बचपन में ही विलायत का इल्म होता था। मकाम बताओ। फिर जब गौसे आज़म बड़े बड़े बगदाद का सफर किया इल्म हासिल करने के लिए, तो तमाम लोगों को हासिल किया, सैकड़ों, बल्कि मैं ये कहूँ 1000 से ज्यादा असातिज़ाए किराम से इल्म हासिल। समझ रहे हैं आप? आज हम लोग ने गौसे आज़म को, बड़े अफसोस की बात है, सिर्फ करामतों से जाना। गौसे आज़म ने मुर्दा को जिंदा कर दिया, चोर को जो है अब्दालिया का मकाम दे दिया, है ना, कुतुब बना दिया, मुरीद को जिंदा कर दिया। समझ रहे हैं आप? गौसे आज़म की जिंदगी को, उनके इल्म को समझें। आज जब हम गौसे आज़म को याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं कि गौसे आज़म मुर्गी बहुत खाया करते हैं, कि बड़ी पसंद थी, बहुत खाते थे, हम भी मुर्गा खाते, यानी अपने मतलब की चीज हम निकालते हैं। अरे यार, गौसे आज़म की जिंदगी पढ़ो। गौसे आज़म ऐसी जात का नाम है कि जिन्होंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। इशा का वजू करते थे तो रात भर अल्लाह की इबादत, अल्लाह की रियाजत में निकाल दिया खाते थे। आज जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गौसे आज़म 25 साल तक जंगलों बियाबानों में जाकर इबादतें और मुजाहिदात करते हैं। जंगलों में नहीं, गौसे आज़म क्या जिंदगी को पढ़ें। आज मैं इस उर्स के मौके पर और इस महफिल से आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि जहाँ अगर आए हैं तो गौसे आज़म के अगर आप गुलाम हैं तो गौसे आज़म के गुलाम होने के लिए याद रखें, महबूब को मानने के लिए महबूब की मानना होगा। तो गौसे आज़म का अगर आप गुलामी का दम भरते हैं तो आप अपने अंदर झांक के देखें कि गौसे आज़म की हम मानते भी हैं कि हमसे बढ़ते ही नहीं। यही वो गौसे आज़म है। मैंने जो गौसे आज़म का मकाम बताया उसको आप अपने ज़हन में रखें कि पैदाइशी वली, इनका ये आलम, इबादतों रियाजतों का ये आलम, तकवे का ये आलम, और यही गौसे आज़म मताफ की सरजमीन पर अपने सर को रख के कंकड़ियों पर रख के रो रहे थे। कंकड़ियों पे रखकर गौसे आज़म मताफ की सरजमीन पर अपने सर को रख के रो रहे थे और रोते रोते कुछ कह रहे थे। तो
تو جب ایک شخص حضور غوث اعظم کے قریب سے گزرا تو دیکھا کوئی شخص ہے وہ کنکریوں پہ اپنے سر کو رکھ کے رو رہا ہے. تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ دیکھیں یہ شخص جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے. تو اس گھر سے وہ حضور غوث اعظم کے قریب گیا اور اپنے کان کو لگایا اس میں سنا جائے کہ غوث اعظم یا وہ جو شخص ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. غور کرو، غوث اعظم جیسی ذات، غوث اعظم جیسی عظیم ذات مطاف کی سرزمین پر اپنے سر کو رکھ کر رو رہی ہے اور روتے روتے جانتے ہو کیا کہہ رہی ہے. غوث اعظم کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اللہ کل قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا. یعنی کل قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا. کیوں؟ کیونکہ اے مولا تیرے جو محبوب بندے ہیں ان کے سامنے بھی مجھے شرمندہ نہ ہونا. مقام دیکھیں، مرتبہ دیکھیں، عظمت دیکھیں، شان دیکھیں اور بارگاہ خداوندی میں شکریہ دیا. آج ہم تو بس بڑے چوڑ سے یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے ہم تو قادری غلام ہیں، جنت تو واجب ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، یاد رکھو بالکل جو غوث اعظم کا غلام ہے جنتی ہے، لیکن غلام ہے کہ نہیں ہے اس پہ غور کریں. آپ کے کہنے سے آپ غلام نہیں ہوں گے. یاد رکھیں میں آخری بات اور اس عرس کا اہم پیغام دے کر گزروں گا. آپ کے کہنے سے صرف آپ غلام نہیں ہوں گے جب تک غوث اعظم آپ کو اپنا غلام تسلیم نہ کرے. بولو سبحان اللہ. دعوے کرنے سے آپ غوث اعظم کے غلام نہیں ہوں گے. جب غوث اعظم آپ کو اپنا غلام تسلیم کر لیں تب آپ غلام کہلائیں گے. اب غوث اعظم آپ کو غلام تسلیم کریں گے کیسے؟ جب آپ غوث اعظم کو نہیں بلکہ غوث اعظم کی مانیں گے. غوث اعظم کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، غوث اعظم کی ماننا پڑے گا. یعنی حضور غوث اعظم کی جو تعلیمات ہے، حضور غوث اعظم نے جن چیزوں کا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، انہوں نے جو حکم دیا ہے، ان کے جو احکام ہیں ان کو جب ہم مانیں گے اور جن چیزوں سے غوث اعظم نے ہمیں روکا ہے اس سے ہم رک جائیں گے، تب ہم حقیقی معنوں میں غوث اعظم کے غلام بنیں گے. اور جب ہم یہ کر لیں گے اور یہی مقصد ہر اولیاء کرام کا شہید بابا کے روز میں آپ حاضر ہیں. یہی پیغام شہید بابا، یہی پیغام غوث اعظم کا بھی ہے، یہی پیغام ولی محمد کا بھی ہے. جو بھی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم سب کو پڑھانے کے لیے. تو غوث اعظم کا اگر آپ غلام بننا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے بتائیے؟ کی ماننا ہے. کیا کرنا ہے؟ غور سے بولو. غوث اعظم کی ماننا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غوث اعظم کی ماننے کی توفیق دے. اور دیکھو الحمدللہ جس دن آپ نے غوث اعظم کی مان لیا تو غوث اعظم جب چور کو اپنی دربار سے نہیں بھگاتے ایسے ہے نا، جب کافر پہ نگاہ توجہ ڈال دیتے ہیں تو اسے منصبِ ابدالیت پر فائز کر دیتے ہیں. تو اگر ہم ان کے غلام بن گئے، زور سے بولو، تو غوث اعظم کی اگر نگاہ توجہ ہم پر پڑ گئی تو کیا ہماری بیٹیاں بن جائیں گی؟ تو یہی پیغام یہاں سے آپ لے کے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو غوث اعظم کی تعلیمات پر، ان کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ
باری تعالیٰ آج ہم اس مقدس کے موقع پر اور وسلم کے اس حسین موقع پر حاضر ہوئے، مولا ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ مولا اس محفل کو بچانے میں، بسانے میں، منعقد کرنے میں جن لوگوں نے حصہ لیا، کسی بھی طریقے سے اپنی محبت کے ساتھ، اپنے جذبات کے ساتھ، مولا ان کی محبتوں اور ان کے جذبوں کو قبول فرما۔ باری تعالیٰ یہاں جو لوگ موجود ہیں، جن کی جو جائز تمنائیں ہیں، ان کی ہر جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ مولا یہاں جو لوگ موجود ہیں، اگر بیمار ہیں تو ان کی بیماری میں شفا کلی عطا فرما۔ مولا ان کے گھروں میں برکتیں نازل فرما، ان کے مکانوں پر، ان کی دکانوں پر، ان کے کھیت خلیان پر مولا رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ باری تعالیٰ یہاں جو لوگ موجود ہیں، اگر قرض دار ہیں تو ان کے قرضے کو دور فرما دے، تنگ دست ہیں تو ان کی تنگ دستی کو دور فرما دے، پریشان حال ہیں تو مولا ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ باری تعالیٰ واسطہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، مولا یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان کی تمام آفتوں کو، بلاؤں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو، ہر قسم کی تکلیفوں کو مولا واسطہ پنجتن پاک کا مولا ان سب سے دور فرما دے۔ باری تعالیٰ ہم تیرے غلام ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے ہی سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے ہی لیے جو ہے مولا عبادت کرتے ہیں، تو ہی عبادت کا مستحق ہے۔ مولا ہم سب کے جتنے بھی گناہ ہیں مولا، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی توبہ کو قبول فرما۔ باری تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرما جو توبہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں شامل فرما جن کی توبہ کو قبول فرما۔ باری تعالیٰ آج ہم سب یہاں حاضر ہیں، جس نیت کے ساتھ، جس دعا کے ساتھ، جس تمنا اور آرزو کے ساتھ، واسطہ تیرے حبیب کا، واسطہ پنجتن پاک کا، واسطہ حضرت اطہار کا مولا ہماری ہر جائز تمناؤں کو پوری فرما دے۔ مولا ہمیں ایک بنا۔ باری تعالیٰ آج تیرے محبوب بندے سید عبدالقادر جیلانی، جسے ہم اپنی محبتوں میں غوث اعظم کہتے ہیں، ان کے نام سے اس ذکر کا انعقاد ہوا۔ باری تعالیٰ ہمیں غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہمیں غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما، ہمیں غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما۔ اور اے غوث اعظم، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ایک نگاہ کرم ہم پر ڈال دیجیے۔ یا غوث اعظم، ہم آپ کے اصل غلام ہیں کہ ہم اپنی دعاؤں میں، اپنی نماز کی دعاؤں میں یہ کہتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ مولا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جب تک ہم جیے قادری بن کر جیے۔ باری تعالیٰ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جب اس دنیا سے جائیں تو ہماری گردنوں میں غوث اعظم کا پٹا ہو۔ باری تعالیٰ اس غوث اعظم کا صدقہ ہمیں ہماری جھولی میں ڈال دے، اس غوث اعظم کا صدقہ مولا ہماری جھولی میں ڈال دے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یہاں جو لوگ موجود ہیں مولا، اور عالم اسلام میں جہاں بھی مولا مسلمان موجود ہیں، اگر وہ پریشان حال ہے اور مظلوم زدہ ہے، ان پر مظالم پھیل رہے ہیں کسی بھی صورت میں، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں، چاہے وہ ملک کے ہوں، جہاں جہاں بھی مولا مسلمان موجود ہیں، بالخصوص فلسطین میں مولا غوث اعظم کے صدقے میں ان کی غیبی مدد فرما۔ باری تعالیٰ تو ان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اور ہم سب پر مولا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا ہم سب کی حفاظت فرما۔ قال اللہ تعالیٰ فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا
صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الطيب وقنا عذاب الدارين بحرمة جد الحسن والحسين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم